میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید، پروگرام ہے کلام شہنشاہ سخن۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو شہنشاہ سخن یعنی شاعری کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے نعتیہ اشعار جو کہ ذوق نعت کتاب میں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے پبلش بھی کر دیے ہیں، اس کے کلاموں کی تشریحات وضاحتیں اس پروگرام میں بیان کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا پچھلے 2 پروگرام سے کلام جاری ہے۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ اس کے 51 اشعار ہیں اور 26 اشعار ہم نے آپ کو طرز میں بھی سنا دیے ہیں، ان کی مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائے ہیں اور ان کی تشریحات وضاحتیں بھی ہو رہی ہیں۔ آج ہم مزید اس کلام کے 12 اشعار سنیں گے 27 سے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے پہلے کچھ اشعار طرز میں حسب معمول سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ تشریحات بیان کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، صوتے نصیب جاگے، خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت، خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت، قربان اے دوشنبے تجھ پر ہزار جمعے، قربان اے دوشنبے تجھ پر ہزار جمعے، تجھ پر ہزار جمعے، وہ فضل تو نے پایا صبح شب ولادت، وہ فضل تو نے پایا صبح شب ولادت، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے میں، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، وہ مہر فرما وہ ماہ عالم آرا، وہ ماہ عالم آرا، تاروں کی چھاؤں آیا صبح شب ولادت، تاروں کی چھاؤں آیا صبح شب ولادت، نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو، نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو، دولہا بناؤ ان کو، ہے
عرش تک یہ شوہرا صبح شب ولادت ہے، عرش تک یہ شوہرا صبح شب ولادت، شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے، شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے، بجتے ہیں شادیاں نے، دولہا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت، دولہا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت۔ آئیے ناظرین اب ان 6 اشعار کی تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کلام پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، اس کے 6 اشعار مزید طرز میں سماعت کیے۔ 27 شعر میں کہتے ہیں، دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت۔ دن پھر جانا یعنی کہ دنوں کا بدل جانا، دن اچھے ہو گئے، حالات اچھے ہو گئے، یہ محاورہ ہے دن پھر جانا، یعنی حالات اچھے ہو گئے۔ کوئی بڑا غریب تھا، اللہ نے اس کو بھی نواز دیا، تو کہتے ہیں یار اس کے تو دن پھر گئے، ہمارے بھی حضور کی آمد سے دن پھر گئے، حالات اچھے ہو گئے، سوتے نصیب جاگے، نصیب جو سو رہے تھے وہ جاگ گئے، خورشید ہی وہ چمکا، خورشید کہتے ہیں سورج کو، ایسا سورج چمکا کہ میرے آقا کی ولادت سے سب کے نصیب چمک اٹھے اور دن اور حالات اچھے ہو گئے۔ اب یہاں پر سوتے نصیب جاگے اور آگے خورشید کا ذکر ہے، اس میں ذرا سا سوچیں تو جب دنیا میں سورج نکلتا ہے تو سوتے انسان جاگ جاتے ہیں، اور جب ہدایت کا سورج چمکا تو سوتے نصیب جاگ گئے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے جو شاعر نے بیان کی ہے، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، قربان اے دوشمبے تجھ پر 1000 جمعے، قربان اے دوشمبے تجھ پر 1000 جمعے، وہ فضل تو نے پایا صبح شب ولادت۔ دوشمبہ یہ پیر کے دن کو کہتے ہیں، دوشمبہ، شمبہ یہ ہفتے کو کہتے ہیں، یک شمبہ اتوار کو کہتے ہیں، دوشمبہ پیر کو کہتے ہیں، سہ شمبہ منگل کو کہتے ہیں، چہار شمبہ یہ بدھ کو کہتے ہیں، پنج شمبہ یہ جمعرات کو کہتے ہیں، اور پھر جمعہ یہ فارسی کے 7 ڈیز کے نام ہیں۔ تو دوشمبہ یعنی پیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو کون سا دن تھا؟ پیر کا دن، دوشمبہ تھا۔ کہہ رہے ہیں اے دوشمبے، اے پیر کے دن تجھ پر 1000 جمعے قربان، وہ فضل تو نے پایا، وہ فضیلت، فضل یعنی فضیلت، وہ عزت تو نے پائی صبح شب ولادت کہ تجھ میں حضور پیدا ہوئے تو تجھ پہ قربان جائیں جمعے۔ اور یہ بات عاشق جانتے ہیں کہ حضور کی ولادت کا جو دن ہے پیر، وہ ایک بڑا افضل دن ہے، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت۔ جھلک یعنی رونق، چمک دمک، تیرا جلوہ، تیری تجلی۔ اے ربیع الاول کے مہینے تیری چمک دمک کے میں صدقے، صدقے جانا یعنی قربان جانا۔ کیوں؟ چمکا دیا نصیبہ، تو ایسی چمک رکھتا ہے اپنے اندر کہ تو نے ہمارے نصیب چمکا دیے، تیرے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہم غریبوں کے نصیب چمک اٹھے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، وہ مہر فرما وہ ماہ عالم آرا، تاروں کی چھاؤں آیا صبح شب ولادت۔ یہاں پر پہلے مصرے میں 2 بار لفظ مہر ہے۔ مہر پہلی بار جو ہے اس کا مطلب ہے سورج، دوسری بار مہر کا مطلب ہے مہربان۔ مہر فرما یعنی ایسا کرم کرنے والا مہربان سورج، اور وہ ماہ عالم آرا، ماہ عالم آرا یعنی وہ چاند کے جس نے پورے عالم کو جگمگا دیا۔ ماہ یعنی چاند، عالم آرا یعنی پوری دنیا کو جگمگا دینے والا چاند۔ کب آیا؟ تاروں کی چھاؤں آیا۔ تاروں کی چھاؤں مانے جب تارے چھاؤں میں جا رہے تھے اور صبح طلوع ہونے والی تھی، الصباح، صبح کے وقت وہ آیا صبح شب ولادت۔ مہر فرما، یہ کتنا خوبصورت ہے، ایسا سورج جو مہربان سورج ہے، ورنہ سورج تو آتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، سائے میں جاتے ہیں، لیکن میرے آقا ہدایت کے وہ سورج ہیں کہ مہر فرما سورج ہیں، آپ مہربانی کرنے والے، ہدایت کے آفتاب ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ صبح شب ولادت میں یہ سارے نظارے ہو رہے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں،
नौशा बनाओ इनको, दूल्हा बनाओ इनको, नौशा बनाओ इनको, दूल्हा बनाओ इनको, है अर्श तक ये शोहरा सुबह शबे विलादत। नौशा कहते हैं दूल्हा को। अर्श तक जो है वो मखलूकात हुजूर की विलादत पे खुश हो रही हैं और कह रही इन्हें नौशा बनाओ, इन्हें दूल्हा बनाओ, इन्हें तैयार करो कि अब दूल्हा आ रहे हैं, बादशाह आ रहे हैं। हर अर्श तक ये शोहरा है। शोहरा यानी शोर, एक ऐलान हो रहा है कि मेरे आका आ रहे हैं तो इनको दूल्हा बनाओ। सुभान अल्लाह। अगले शेर में कहते हैं शादी रची हुई है, बजते हैं शादियां ने, शादी रची हुई है, बजते हैं शादियां ने, दूल्हा बना वो दूल्हा सुबह शबे विलादत। शादी यानी खुशी। शादी वैसे तो हमारे वेडिंग को कहते हैं, जिसमें मियाँ बीवी होते हैं, एक निकाह वगैरह होता है, एक दावत होती है, लेकिन शादी का जो लुग़वी माना है उर्दू में वो खुशी के माना में। शादी माने खुशी, एक खुशी रची हुई है। रची होना यानी फैली होना, एक खुशी फैली हुई है। बजते हैं शादियाने, शादियाने माने खुशी के नगमे, खुशी के नगमे को शादियाना कहते हैं। हर तरफ खुशी के नगमे हैं, मुबारक मुबारक की सदाएं हैं। क्यों? दूल्हा बना वो दूल्हा, वो दूल्हा आज दूल्हा बनकर दुनिया में आ रहा है कि जिसके सदक़े में हर चीज है। सुभान अल्लाह। आइए आगे मजीद कुछ अशार आपको तर्ज में सुनाते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसकी वजाहत पेश करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत, महरूम रह न जाए दिन रात बरकतों से, महरूम रह न जाए दिन रात बरकतों से, दिन रात बरकतों से, इस वास्ते वो आया सुबह शबे विलादत, इस वास्ते वो आया सुबह शबे विलादत। अर्शे अजीम झूमे काबा जमीन चूमे, अर्शे अजीम झूमे काबा जमीन चूमे, काबा जमीन चूमे, आता है अर्श वाला सुबह शबे विलादत, आता है अर्श वाला सुबह शबे विलादत। होशियार हो भिकारी नजदीक है सुवारी, नजदीक है सुवारी, ये कह रहा है डंका सुबह शबे विलादत, ये कह रहा है डंका सुबह शबे विलादत। बंदों को ऐशो शादी आदा को ना मुरादी, आदा को ना मुरादी, कड़ कैत का है कड़ का सुबह शबे विलादत, कड़ कैत का है कड़ का सुबह शबे विलादत। तारे ढलक कराए कासे कटोरे लाए, कासे कटोरे लाए, यानी बटेगा सदका सुबह शबे विलादत, यानी बटेगा सदका सुबह शबे विलादत। आमद का शोर सुनकर घिर आए गए भिखारी, आमद का शोर सुनकर घिर आए गए भिखारी,
گر آئے ہیں بھکاری، گھیرے کھڑے ہیں راستہ صبح شب ولادت، گھیرے کھڑے ہیں راستہ صبح شب ولادت۔ آئیے ناظرین اب اشعار کی تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید 6 اشعار طرز میں سماعت کیے، آئیے ان کی کچھ وضاحت آپ کی گوش گزار کریں۔ 33 شعر میں کہتے ہیں، محروم رہ نہ جائیں دن رات برکتوں سے، محروم رہ نہ جائیں دن رات برکتوں سے، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت۔ کیا خوبصورت تخیل ہے مولانا حسن رضا خان کا، سبحان اللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر حضور دن میں آ جاتے تو رات محروم رہ جاتی، اگر حضور کی ولادت رات کے کسی وقت میں ہوتی تو دن محروم رہ جاتا۔ میرے آقا تو وہ کریم ہے کہ کسی کو محروم نہیں فرماتے، چنانچہ کہہ رہے ہیں اسی لیے اس واسطے وہ آیا کہ دن بھی محروم نہ رہے، رات بھی محروم نہ رہے۔ آپ ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ صبح آ رہی تھی، رات جا رہی تھی، رات کو بھی حصہ مل گیا، دن کو بھی برکتیں مل گئی، کوئی بھی برکتوں سے محروم نہ رہا، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، عرش عظیم جھومے کعبہ زمین چومے، عرش عظیم جھومے کعبہ زمین چومے، آتا ہے عرش والا صبح شب ولادت، سبحان اللہ۔ عرش عظیم جھوم رہا ہے حضور کی ولادت پر، وہ بھی خوش ہے، وہ بھی تو عاشق رسول ہوگا نا۔ جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی بنائی ہوئی، جہاں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو جانتی ہیں، وہیں پر حضور کی نبوت کو بھی جانتی، چنانچہ عرش عظیم بھی جھوم رہا ہے، کعبہ زمین کو چوم رہا ہے کہ زمین پر حضور کی ولادت ہو رہی ہے، اور مکے میں ہو رہی ہے، کعبے کے قریب ہی ہو رہی ہے۔ آج بھی اس ولادت گاہ کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ کعبہ کس قدر نزدیک تھا، خوش ہو رہا تھا، کعبہ زمین کو جیسے کہ چوم رہا تھا، اور اس طرح کی روایت ہے کہ اس دن لگ رہا تھا کہ جیسے کعبہ جھک جھک کر زمین کے قریب ہو رہا ہے، جیسے اسے چومنا چاہتا ہو۔ آتا ہے عرش والا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ عرش والا آقا آ رہا ہے صبح شب ولادت، ولادت کی رات کی صبح یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، ہوشیار ہوں بھکاری نزدیک ہے سواری، ہوشیار ہوں بھکاری نزدیک ہے سواری، یہ کہہ رہا ہے ڈنکا صبح شب ولادت۔ ہوشیار ہونا مانے تیار ہو جانا، کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، کوئی بادشاہ نکل رہا ہے اور وہ عطائیں بھی کرتا ہے، کسی کو خالی نہیں چھوڑتا، تو بھکاری کہیں سویا نہ پڑا رہ جائے، آ جائے بھائی، لائن میں لگ جائے، ہوشیار ہو جائے۔ نزدیک ہے سواری، آقا کی سواری قریب ہے، آقا آنے والے ہیں، یہ کہہ رہا ہے ڈنکا۔ یہ ہوشیار کون کر رہا ہے؟ ڈنکا کہتے ہیں اس آواز کو جو اعلان کے طور پہ کی جاتی ہے، ایک نقارہ بجایا جاتا ہے بڑوں کی آمد پر، تو یہ ڈنکا کہہ رہا ہے بھکاریوں سے کہ تیار ہو جاؤ، محبوب آ رہے ہیں، اپنی جھولیاں بھر لو۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، بندوں کو عیش و شادی اعدا کو نامرادی، بندوں کو عیش و شادی اعدا کو نامرادی، کڑکیت کا ہے کڑکا صبح شب ولادت۔ کڑکیت کہتے ہیں بادشاہ کی سواری کے آگے اس کی شان میں جو اشعار پڑھنے والا ہوتا ہے اسے کڑکیت کہتے ہیں، اور کڑکا ان اشعار کو کہا جاتا ہے، ان باتوں کو، جملوں کو جو اشعار سنائے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں۔ تو گویا آج حضور کی ولادت سے پہلے جو ایک بادشاہ کی سواری کے آنے سے پہلے جو نغمہ ہے وہ یہ نغمہ ہے کہ جو بندے ہیں، جو ان کے غلام ہیں، ان کو عیش و شادی مبارک، خوشیوں کے عیش مبارک جو ان کے ہو جائیں گے انہیں سب ملے گا، اور اعدا کو نامرادی، جو ان کے دشمن ہوں گے، اعدا یعنی دشمن، ان کو نامرادی، وہ برباد ہوں گے، ہلاک ہوں گے، وہ تباہ ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ نغمہ کہہ رہا ہے، وہ نغمہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے، کڑکیت کا ہے کڑکا صبح شب ولادت، حضور کی شاہی سواری آ رہی ہے ولادت کی صبح، اور یہ نغمے سنائی دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، تارے ڈھلک کر آئے کاسے کٹورے لائے، تارے ڈھلک کر آئے کاسے کٹورے لائے، یعنی بٹے گا صدقہ صبح شب ولادت، سبحان اللہ۔ تارے بھی آ رہے ہیں حضور کی ولادت کی خوشی میں، اپنے کاسے کٹورے لا رہے ہیں، تارا دور سے دیکھنے پر کٹورے کی طرح لگتا ہے، تو گویا یہ کٹورے لے کر آ رہے ہیں چمک دمک پانے کے لیے کہ آج صدقہ بٹے گا۔ بڑے لوگ آتے ہیں تو خیرات بھی کرتے ہیں، بانٹتے بھی ہیں، میرے آقا کی آمد پر سب کو ملے گا۔ تارے بھی آئے، اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں چھت پہ تھی 12 ربیع الاول کی رات، اور میں دیکھ رہی تھی کہ تارے زمین کے قریب آ چکے ہیں، جیسے کہ زمین پر یا میرے سر پہ گر پڑیں گے،
اور اسی سے مثل ایک شعر مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا نا، یا آج تارے زمین کی طرف ہیں کیوں مائل، یا آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل. تو یہ آج تارے جو آ رہے ہیں یہ خیرات لینے کے لیے آ رہے ہیں. اگلے شعر میں کہتے ہیں، آمد کا شور سن کر گھر آئے ہیں بھکاری، آمد کا شور سن کر گھر آئے ہیں بھکاری، گھیرے کھڑے ہیں رستہ صبح شب ولادت. آمد کا شور ہو رہا ہے، حضور آنے والے ہیں، اور بھکاری بھی بھاگتے ہوئے گھیرے کھڑے ہیں حضور کے گھر کے قریب، ولادت گاہ کے قریب آ کر عرض کرتے ہیں کہ آقا ہم گناہ گاروں کو خالی نہ لوٹائیے گا، ہماری بھی جھولی بھر دیجیے گا. 38 اشعار یہاں مکمل ہوئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ 39 شعر سے اگلے پروگرام میں سنیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آسیوں کو در تمہارا